ہم صبح سے لے کے رات تک ہر ٹائم الرٹ ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ ابھی ہمارے ساتھ کیا ہو جائے ہم نہیں جانتے۔ جب تک عورت پہ ظلم رہے گا جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔ خواتین جو ہیں وہ سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہیں، جہاں بچیوں کے ساتھ ان کے گھروں میں بھی ان کے گھر والے طرف سے بھی زیادتی کا ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ آپ نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے تھے، یا اس وقت باہر کیوں گئی، یا تم میں باہر نکلنے کی ضرورت کیا ہے جب تمہاری جگہ گھر ہے۔ ادھر بھی آپ دیکھیں کہ عورت ویمنز ڈے ادھر منانا پاکستان میں مطلب نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا میں عورتیں یہ مناتی ہیں، لیکن ادھر آپ اس دن ایک دن آ کے آپ عورتوں کے مسائل پر بات کرو تو وہ بھی برداشت نہیں ہے۔ عورت آبجیکٹ نہیں ہے، اس کو آبجیکٹیفائی کرنا بند کیا جائے۔ پاکستان کے حالات دن بہ دن یہ بنتے جا رہے ہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے کسی عورت کو مار کے چلا جائے، اور اس کو جب قاتل پکڑا نہیں جائے گا تو دوسرے لوگوں کو بھی شے ملتی ہے، اور دوسرے لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں۔ پاکستان میں جو خواتین کے ساتھ ظلم و ستم جتنی صدیوں سے جاری ہے، اور ابھی بھی روزمرہ کی بنیاد پر ہمارے سامنے اس طرح کے کیسز آتے ہیں، اتنے ہولناک کیسز آتے ہیں جس میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں، جس میں ابھی کل کی اگر میں بات کروں تو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے ایک ڈسیبل بچی کے ساتھ زیادتی ہونے پہ بھی۔ جو ہمارے ملک کی جو رینکنگ آئی ہے 148 پہ، اس کے ہمیں بہت سارے ثبوت ملتے ہیں، اور یہ اس میں صرف ہماری نہ صرف قصور بنتا ہے ہمارے اس جوڈیشل سسٹم کا، اتھارٹیز کا، لیکن اس کے ساتھ ہی ہماری یہ جو پیٹریارکل سوسائٹی ہے جو ایسی سوچ کو جنم دیتی ہے، جو ایسی سوچ کو بڑھاوا دیتی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہیں اور میل جو ہیں وہ ڈومیننٹ ہیں، ان کے لیے سب کچھ جائز ہے، ان کے لیے ہر جگہ جاب اپرچونیٹیز بھی ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ عورت کو مردوں کی نسبت 2 گنا 3 گنا ہر کام کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو ایک خاتون کی، ایک بچی کی اسٹرگل بہت بچپن میں ہی شروع ہو جاتی ہے، جب وہ اپنے گھر میں، اور اسپیشلی میں یہ ایک بات بھی بتانا چاہوں گی کہ یہ سوچ پیدا کہاں سے ہوتی ہے، جب ہمارے گھر کے بچے ہمارے گھر میں دیکھتے ہیں اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو پٹتے ہوئے سبمسو رول میں شروع سے دیکھتے ہیں، تو ان کے دماغ میں بھی یہی سوچ آتی ہے کہ خواتین کو دبایا جا سکتا ہے اور ان سے اسی طرح اپنی بات منوائی جا سکتی ہے۔ آج کل کے دور میں جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنا سنگین کیس ہمارے سامنے آ جائے، اس کے باوجود لوگ اس کو ایک خبر کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور اگنور کر دیتے ہیں۔ جب تک کہ ان کیسز میں جو مجرموں کو سخت سزا نہیں دی جائے گی تو یہ کیسز اسی طرح آگے بھی سامنے آتے رہیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پہ بچپن سے ہی ایک تو جیسے آپ ابھی ہمارے سامنے ثنا یوسف کی اگر میں مثال لوں تو ایک عورت، ایک بچی اپنے گھر میں بھی سیف نہیں ہے۔ میں نے بہت سے کیسز ایسے بھی دیکھے ہیں جہاں بچیوں کے ساتھ ان کے گھروں میں بھی ان کے گھر والے، ان کے خاندان والوں کی طرف سے بھی زیادتی کا ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور گھر والے ہی ان کے کہتے ہیں کہ آپ نے چپ رہنا ہے، آپ نے باہر بات نہیں کرنی ہے۔ سو ہمیشہ سے ایک جو الزام ہے وہ گھوم پھرا کر بہت سارے کیسز ابھی بھی، یہ جن کیسز کی بات کریں اور جن کیسز کی بنیاد پر پاکستان کی رینکنگ ہے، یہ وہ کیسز ہیں جو رپورٹڈ ہیں۔ لاتعداد ایسے کیسز ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں کیوں رپورٹ نہیں ہوتے اس کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ اگر کیس باہر آتا ہے، اگر کسی وکٹم کی فیملی یا اگر وہ وکٹم خود پولیس کو ریچ آؤٹ کرتا ہے اپنی ایف آئی آر درج کرانے کے لیے، تو وہاں پہ ہمارا معاشرہ وہ ہے جو اس وکٹم پر ہی انگلی اٹھائے گا، اسی کو بدنام کرے گا اور اسی پہ سوال اٹھائے گا کہ آپ نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے تھے، یا اس وقت باہر کیوں گئی، یا تم میں باہر نکلنے کی ضرورت کیا ہے جب تمہاری جگہ گھر ہے۔ سو اس طرح کی چیزیں خواتین کو ڈیلی بیسس پہ فیس کرنی پڑتی ہیں، اور یہ صرف میں آپ کو رورل ایریاز کی اگر مینلی بات کروں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم شہروں میں ہیں، ہمیں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے، تو یہ سراسر غلط ہے۔ میں یہاں پہ کام کرتی ہوں اور ہمارا آنا جانا صبح شام ان ڈرائیو پہ ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں اکیلے خود گروسری کرنے جانا پڑتا ہے، تو یہ کچھ ڈیلی بیسس پہ جو چیلنجز ہمیں سامنے کرنا پڑتے ہیں یہ وہ ہیں۔ ہم صبح سے لے کے رات تک ہر ٹائم الرٹ ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ ابھی ہمارے ساتھ کیا ہو جائے ہم نہیں جانتے۔ ہم جب باہر ٹریول کرتے ہیں، ہم نے 3 سے 4 لوگوں کو اپنی لوکیشنز شیئر کی ہوتی ہیں کہ ہم کسی جگہ بھی کام کرتے ہیں تو ہم نے
پراپر انفارمیشن اپنی ورک پلیس کے بارے میں بھی لوگوں کو دی ہوتی ہے. خدا نخواستہ یو نیور نو کہ کس لمحے آپ کے ساتھ کیا ہو جائے. سو یہ وہ ملک ہے جہاں پہ آپ کبھی بھی سکون کا سانس اسپیشلی خواتین بالکل بھی نہیں لے سکتے. جو صنفی تشدد اور پدر شاہانہ ظلم ہے عورتوں پر پاکستان میں، ایک تو ہم ورلڈ میں تمام جو گلوبل انڈیکسز یا سرویز ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ مطلب سب سے نیچے جو ممالک ہوتے ہیں ان میں کیٹیگرائز کیا جاتا ہے. اس کی اور کیوں مطلب عورتوں کو ان کے بنیادی حقوق ڈینائی کیے جاتے ہیں، یہ ایک تو پورے نظام کا مسئلہ ہے کہ کس طریقے سے جو عورتوں کی محنت ہے، جو عورتوں کی مزدوری ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عورتوں کا اختیار جو سیاسی طور پہ جمہوری طور پہ ہوتا ہے وہ ہر طریقے سے ڈینائی کیا جاتا ہے. ان کو بنیادی انسانی حقوق نہیں دیے جاتے، ان کو اپنی محنت کی کم اجرت دی جاتی ہے، بہت کیسز میں تو ان کی محنت ویلیو نہیں کی جاتی. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک پوری زیادہ دور سے اسپیشلی ایک ذہنیت بنا دی گئی ہے کہ عورت کی جگہ چار دیواری میں ہی ہے. اس کا یہ صرف مطلب نہیں ہوتا کہ وہ عورتوں کو گھروں تک لمٹ کر دیتے ہیں، اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ عورتوں کے جو اظہار کرنے کی آزادی ہے وہ بھی ان سے چھین لی جاتی ہے، اور ان کو جو سماجی سپیسز ہیں اور جو پولیٹیکل سپیسز ہیں اور پبلک سپیسز ان سے نکال دیا جاتا ہے آہستہ آہستہ. تو ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم عورتوں کی آزادی یا برابری یا حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ عورتوں کو اظہار کا حق ہو ہمیشہ. اب کہ کتنی ایمان افروز جیسی لڑکیاں ہیں جن کو یہ پلیٹ فارمز نہیں میسر ہوتے، جن کو یہ جہاں ساتھ لوگ نہیں کھڑے ہونے والے ہوتے، ان کی فیملی والے بتا رہے ہیں کہ وہ جب پولیس کے پاس گئے ہیں، انتظامیہ کے پاس گئے ہیں، ادھر ان کو سائلنس کرانے کی کوشش کی گئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عورتیں سامنے آنا چاہتی ہیں لیکن جب وہ بولتی ہیں جو بھی ان پہ مظالم کیے جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ہی اس کے لیے بلیم کیا جاتا ہے، ان کی کردار کشی کی جاتی ہے. ریاست کے تمام ادارے اور انسٹیٹیوشنز ان پہ ہی ان کو چپ کرانے اور ان کو بلیم کرنے آ جاتے ہیں اور ان کی آوازیں دبانے. تو ہمیں لگتا ہے کہ سب سے ضروری تو یہ ہے کہ عورتوں کو اپنے بنیادی سیاسی اور انسانی حقوق تمام میسر کیے جائیں. ادھر بھی آپ دیکھیں کہ عورت ویمنز ڈے ادھر منانا پاکستان میں مطلب نہیں ہو سکتا. ادھر ان کو اس پوری دنیا میں عورتیں یہ مناتی ہیں لیکن ادھر آپ اس دن ایک دن آ کے آپ عورتوں کے مسائل پر بات کرو تو وہ بھی برداشت نہیں ہے اس سماج کو. تو لیکن عورتیں بھی اسی سماج کا حصہ ہیں اور وہ صرف یہ مردوں کا سماج نہیں ہے، اور وہ بھی اپنی جگہ ریکلیم کریں گی اور ہم بھی اپنے حقوق پہ بات کریں گے. اور ہم مانتے ہیں کہ جو عورتوں کی آزادی ہے وہی جدوجہد ہے جو تمام سماج کے لیے آزادی کا باعث بن سکتی ہے. تو وومن کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہوں گی کہ پاکستان ایک بہت انسیف کنٹری بنتا جا رہا ہے. ایک جس راستے کی طرف پاکستان جا رہا ہے وہاں پہ عورت نہ روڈ پہ محفوظ ہے، عورت نہ اسکول میں محفوظ ہے، نہ کالج میں محفوظ ہے، نہ یونیورسٹی میں محفوظ ہے، نہ مارکیٹ میں محفوظ ہے اور نہ قبر میں محفوظ ہے. عورت سیف نہیں ہے پاکستان میں. اور پاکستان کے حالات دن بہ دن یہ بنتے جا رہے ہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے کسی عورت کو مار کے چلا جائے اور اس کو جب قاتل پکڑا نہیں جائے گا تو دوسرے لوگوں کو بھی شے ملتی ہے اور دوسرے لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں. جی ہماری سوسائٹی نا کبھی بھی کوآپریٹیو نہیں ہوتی، وہ الٹا وکٹم کو بلیم کیا جاتا ہے. چاہے ہم مر جائے تو ابھی جیسے ہمارا واقعہ تھا تو ہم نے ایون فیملی ایون آؤٹ سائڈرز کی ہم نے سوشل میڈیا پہ لوگوں کے بہت گندے کمنٹس دیکھے اور ہم نے بہت بری باتیں برداشت کی کہ ضرور کوئی گھر کے بندے نے مارا ہوگا یا لڑکی کوئی انوالومنٹ ہوگی، جبکہ لڑکی کا فون کا ڈیٹا، لیپ ٹاپ کا ڈیٹا سب کچھ کلیئر تھا. تو ہمیں سوسائٹی کی طرف سے بہت نیگیٹو یہاں پہ پاکستان میں الٹا وکٹم کو بلیم کیا جاتا ہے. University is the one place where I feel much safer than outside our university because ہماری یونیورسٹی کا ماحول ایسا ہے کہ ہمیں جو ہے سیف فیل ہوتا ہے. لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں we can feel it, you know. I think women have this instinct کہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ اگر ان کی طرف کوئی دیکھ رہا ہو یا کوئی بری نظر سے یا کوئی بھی تو آپ فوراً کانشیس ہو جاتے ہو. تو you know when we go out we can feel it as a woman. I think not even me, I think every woman in Pakistan or outside the world has some way or other way has felt the harassment all the time because you know when you go out everyone is looking at you like you're some kind of you know strange species or something. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عورت جو ہے وہ آبجیکٹ نہیں ہے، اس کو آبجیکٹیفائی کرنا بند کیا جائے. ابھی بھی بہت سارے بچے جو نہیں آ سکے مے بی دے ہیڈ سم ریزنس، اور مسئلہ یہ ہے نا کہ ہماری سوسائٹی میں اس چیز کو اتنا برا سمجھا جاتا ہے کہ یو نو اگر آپ آواز اٹھا رہے ہو تو مے بی آپ ایک مین اسٹریم میڈیا پہ آ رہے ہو، آپ کی زندگی کو بھی ایک خطرہ ہے. تو یو نو پیرنٹس وڈ سے کہ یار مطلب آپ کے ساتھ ہم نہیں چاہتے کہ وہی چیز ہو.
تو یہ ہمارے سوسائٹل جو ہے نا ایشو ہے کہ جب ہم باہر نکلتے تو ہمیں ایک ڈر ہوتا ہے ہمیشہ کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے تو آگے ہم کیا ہوگا، کہ ہمارے لیے کوئی آواز اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا. تو ان کو بھی یہی تھریٹ ہوتا ہے ہمیشہ کہ اگر ہم اس طرح مین اسٹریم میڈیا پہ آئیں اور یا پھر ہم آواز اٹھائیں تو کیا پتہ ہم بھی اس طرح کی چیزوں کا نشانہ بن سکیں.